الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات بھیجتے ہیں محمد. ارشاد پروردگار عالم ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیجا ہے جو ان کے نفسوں میں ہے، یعنی ان سے بہت قریب ہے، اور اس کا مشن اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، ان کے نفسوں کو برائیوں سے اور گناہوں سے پاک کرے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. حضرات، اللہ نے مومنین کا ایک سلسلہ خلق کیا تھا جو آدم سے لے کے سرور کائنات تک جاری رہا، اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگ ایسی آیتوں کا تذکرہ نہیں کرتے یا ان کو چھپا جاتے ہیں. قرآن مجید میں رسول اللہ کی پوری نسل کا ذکر ہے، حضرت آدم سے لے کے جناب عبداللہ تک. اور قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کے تقلب کو، یعنی آپ کی نسل کے الٹنے پلٹنے کو سجدہ کرنے والوں میں رکھا. تو اللہ نے مومنین کے ایک خاندان میں رسول کو پیدا کیا اور ان کے ذریعے اپنا آخری میسج اور اپنا آخری پیغام انسانوں تک بھیجا. ان کا مشن یہ تھا کہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں، نفسوں کو برائیوں سے پاک کریں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں. سرور کائنات نے اپنی 40 برس کی اس زندگی میں جو قبل اسلام کی زندگی کہلاتی ہے، ہیومن ویلیوز اور اخلاقی قدریں اور انسانی قدریں جن کا تعلق ہر مذہب سے ہے، دنیا کے سامنے پیش کی، جس میں اخلاق، انسانیت، شرافت، سچائی، امانت داری، ہمدردی، یہ تمام چیزیں شامل تھیں. 40 برس کے بعد انہوں نے تبلیغ اسلام شروع کی حکم خدا سے، اور 23 برس تک وہ تبلیغ اسلام کرتے رہے. 23 برس میں 12 سال انہوں نے مکے میں تبلیغ کی اور 11 سال انہوں نے مدینے میں تبلیغ کی. اس 23 برس میں انہوں نے پورا دین دنیا کے سامنے پیش کیا، باوجود اس کے کہ مخالفتیں ہو رہی تھیں، لڑائیاں ہو رہی تھیں، ہنگامے اور فساد کا ماحول تھا. اور اس 23 برس میں تقریباً 3 سال ان کی زندگی کے ایسے بھی گزرے جن کے میں ان کا سماجی بائیکاٹ رہا، سوشل بائیکاٹ، اور وہ لوگوں سے مل نہیں سکے اور لوگ ان سے نہیں مل سکے. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے 23 برس کے اندر اللہ کا پورا دین مکمل کر دیا، اور توحید اور عدل
نبوت و امامت و قیامت کے بڑے عظیم اور پیچیدہ اور دشوار مسائل سے لے کے زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسئلے کہ آئینہ کیسے دیکھو، سرما کیسے لگاؤ، گھر سے باہر قدم کیسے نکالو، جب کھانا شروع کرو تو کیا کہو، جب کھانا ختم کرو تو کیا کہو، جب کپڑے پہنو تو کیا کہو، یہ تمام چھوٹے چھوٹے مسائل تک انہوں نے اپنی تبلیغ کے اندر شامل کر دیے اور مکمل شریعت، مکمل دین 23 سال کے اندر پہنچا دیا اور اپنے پروردگار سے، اپنے اللہ سے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کامل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے مشن کو مکمل کر لیا۔ انہوں نے ایک ایسی قوم کو جو بکھری ہوئی تھی آرگنائز کیا، انہوں نے ایک ایسی نیشن کو جو جاہل تھی علم کی دولت دی، انہوں نے ایسے لوگوں کو کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے متحد کیا، انہوں نے ان افراد کو جن کے دل میں دشمنی اور عداوتیں تھیں محبتوں کا پیغام دیا، اور وہ لوگ جو جنگ کے میدان میں ہمیشہ تلوار لیے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے رہتے تھے، 23 برس کے اندر ان میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا کہ وہ نماز جماعت کی صف میں اس طرح آ کے کھڑے ہو گئے کہ ایک کے پیروں کے پاس دوسرے کا سر تھا۔ یہ انقلاب بڑا عجیب انقلاب تھا اور بڑا انسانی تاریخ میں یونیک ریولوشن تھا، لیکن انفارچونیٹلی بد نصیبی سے رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی اس کو حکومت، سلطنت، ملوکیت اور کنگڈم نے ہائی جیک کر لیا اور اسلام کو رسول کے دنیا سے جاتے ہی حکومت کی شکل دے دی گئی۔ وہ لوگ جو دین کے رہبر تھے ان کو طاقت کے زور پر فورسفلی گھر بٹھا دیا گیا، اور وہ لوگ جو دولت چاہتے تھے اور اقتدار کے خواہاں تھے اور سلطنت چاہتے تھے وہ میدان میں آ گئے۔ کبھی کبھی بعض لڑکوں کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ جو دین کے اصلی رہبر تھے وہ تلوار لے کے میدان میں کیوں نہیں آ گئے، انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیوں نہیں کیا، اور انہوں نے گردنیں کاٹ کے چھیننے والوں سے اپنا حق کیوں نہیں لیا۔ بالکل ٹھیک ہے، نوجوان ذہن یہ بات سوچ سکتا ہے، لیکن آپ یہ بھی سوچئے کہ اللہ کے دین کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور اللہ کے دین کا ایک بنیادی اصول، فنڈامنٹل اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اب اگر مولا علی تلوار اٹھاتے تو کہے کے لیے تلوار اٹھاتے، ولایت کے لیے وہ ان کے پاس تھی، امامت کے لیے وہ کسی نے چھینی نہیں تھی، عصمت کے لیے وہ کہیں جانے والی نہیں تھی، تو تلوار اٹھتی حکومت کے لیے۔ جب تلوار اٹھتی حکومت کے لیے تو دنیا کنفیوز ہوتی کہ حکومت کے لیے یہ بھی لڑ رہے ہیں، حکومت کے لیے یہ بھی لڑ رہے ہیں۔
خدا جانے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ لہذا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ لوگوں نے حکومت پر قبضہ کیا اور حکومت پر قبضہ کر کے اقتدار کو پھیلانا شروع کیا، اور اقتدار، دولت مسلمانوں کے اندر وہ تمام عیب لے آئی جن عیبوں کے خلاف مسلمانوں نے رسول کے زمانے میں آواز اٹھائی تھی۔ آپ کبھی غور کیجئے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ رسول کے زمانے میں چھوٹے بڑے برابر کر دیے گئے تھے، اس لیے کہ مذہب میں تقوی کی بنیاد ہے آدمی کا اوپر جانا، دولت یا شہرت یا جتھے کی بنیاد نہیں۔ نتیجہ یہ تھا کہ جماعت کی صف میں رسول کے برابر پیچھے جو لوگ کھڑے ہوتے تھے ان میں آقا بھی ہوتے تھے، غلام بھی ہوتے تھے، کالے بھی ہوتے تھے، گورے بھی ہوتے تھے، مالدار بھی ہوتے تھے، مفلس بھی ہوتے تھے۔ رسول کی مسجد میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھا کہ پہلی صف میں قریشی ہوں گے اور دوسری صف میں دوسرے ہوں گے اور تیسری صف میں کالے ہوں گے۔ جو پہلے آئے گا وہ پہلے کھڑا ہوگا، جو بعد میں آئے گا وہ پیچھے کھڑا ہوگا۔ لیکن جب حکومت کا عروج ہوا تو غلاموں کی جگہ پھر پیچھے چلی گئی اور مالدار پھر آگے آ گئے۔ اقتدار نے اسلام کو لے جا کے پھر وہیں پلٹا کے رکھ دیا جہاں سے بگڑ کے چلے تھے۔ جب اسلام آیا تھا تو اس نے یونان و ایران کی خاندانی بادشاہتوں کا مذاق اڑایا تھا، لیکن مسلمانوں کے اندر خاندانی بادشاہتوں کا رواج ہو گیا اور مسلمانوں میں خاندانی بادشاہتیں قائم ہو گئی۔ عزیزان گرامی، مولا علی نے 25 سال بڑی تکلیف سے گزارے۔ ایک طرف دین خدا کی تباہی وہ دیکھ رہے تھے، دوسری طرف مصلحت پروردگار تلوار نہیں اٹھانے دے رہی تھی۔ لہذا مولا علی نے اپنے ایک خطبے میں نہج البلاغہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے بڑی تفصیل سے کہ میں نے یہ دن اس طرح گزارے ہیں کہ فی العین قضا و فی الحلق شجا، میں یوں گزر رہا تھا اس زمانے سے کہ جیسے کسی کی آنکھ میں تنکا پڑا ہوا ہو یا کسی کے حلق میں پھندا لگ گیا ہو۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میری میراث لٹ رہی ہے، مگر میں کیا کرتا، یا میں کٹے ہاتھوں سے لڑتا، کٹے ہاتھوں سے لڑنے کا مطلب ہے بے ناصر و مددگار لڑتا، اور یا میں اس اندھیرے پر صبر کرتا جو اتنا لمبا پیریڈ تھا جس کا کہ جوان بوڑھا ہو جائے اور بوڑھا اپنے پروردگار سے ملاقات کرے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے صبر کو زیادہ مناسب سمجھا اور میں نے صبر کیا۔ مولا علی کے بعد امام حسن کا زمانہ آیا، اور امام حسن مظلوم تاریخ ہیں اسی طرح جیسے حسین مظلوم تیغ و سنا۔ امام حسن کے اوپر تاریخ نے ظلم کیے ہیں، امام حسین پر تلوار نے ظلم کیا۔ حسن کو قلم سے زخم لگائے گئے ہیں، حسین کو تلوار سے زخمی کیا گیا۔ آج ہمارے بچے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ امام حسن نے سلو کیوں کی، امام حسن نے سلو کیوں کی؟
یہ سوال 1400 برس سے اٹھ رہا ہے کہ امام حسن نے صلح کیوں کی۔ امام نہ صلح کرتا ہے نہ جنگ کرتا ہے، وہ حکم پروردگار کا تابع ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی مصلحت ہوتی ہے تو صلح کرتا ہے، اگر اللہ کی مصلحت ہوتی ہے تو جنگ کرتا ہے، اگر اللہ کی مصلحت ہوتی ہے تو گھر میں بیٹھتا ہے، اگر اللہ کی مصلحت ہوتی ہے تو میدان میں نکلتا ہے۔ میں کیسے بچاؤں، سمجھاؤں بچوں کو کہ امام حسن نے صلح کیوں کی؟ علی کے آخری زمانے تک آتے آتے کشمکش وہ پیدا ہو گئی تھی کہ چہرے علی کے ساتھ تھے، دل علی کے خلاف تھے۔ تاریخ سے پوچھئے کہ دل علی کے خلاف کیوں تھے؟ دل علی کے خلاف اس لیے تھے کہ 25 برس کے اندر رسول کے بعد یہ سب انسان مال کھانے کی عادی بن گئے تھے، عیش و عشرت کی عادی بن گئے تھے، پیسے آنے کی عادت پڑ گئی تھی ان میں۔ علی جب بیٹھے تو سب کے پیسے بند ہو گئے، سب کے وظیفے بند ہو گئے، سب کی ناجائز آمدنیاں بند ہو گئیں، سب کی اوپر کی انکم بند ہو گئی۔ اب اتنا ہی ملے گا جتنا آپ کو حق ہے، اتنا ہی ملے گا جتنا آپ کا بنتا ہے حساب کتاب، اس سے زیادہ نہیں ملے گا آپ کو۔ تو اب دماغ میں دوسرا سوال اٹھ سکتا ہے کہ وہ پیسہ گیا کہاں؟ جو ادھر سے بچا وہ گیا کہاں؟ وہ گیا حقداروں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مفلسوں کو۔ اور 4 برس کے اندر علی نے وہ کر دکھایا جو علی کے بعد 1400 برس ہو گئے مگر ابھی تک دنیا نہیں کر پائی ہے۔ چاہے آپ کا انڈیا ہو یا انڈر ڈیولپ کنٹریز ہوں ایشیا کی یا افریقہ کی یا یورپ کے غریب ممالک ہوں یا میکسیکو ہو، یہ نہیں کر پائے ابھی تک جو علی نے 4 برس میں کر کے دکھایا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کیا کر کے دکھایا تھا؟ یہ سب موٹے موٹوں کے پیسے بند کر کے، کہ منبر کوفہ پر بیٹھ کے کہا آخر عمر میں کہ میری حکومت میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پیٹ میں روٹی نہ ہو، جس کے جسم کا کپڑا نہ ہو، جو سائے کے نیچے بیٹھا ہوا نہ ہو۔ زندگی کے 3 بنیادی مسئلے، روٹی، کپڑا اور مکان، جو آج تک دنیا حل نہیں کر پائی ہے، علی نے اپنے 4 سالہ دور حکومت میں حل کر لیے تھے۔ اور علی کا کوئی دشمن کھڑے ہو کے یہ نہ کہہ سکا کہ یا علی آپ کیا بات کرتے ہیں، فلاں جگہ جا کے دیکھیے لوگ زیر آسمان بیٹھے فاقے کر رہے ہیں۔ سارے مال خور جتنے تھے، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے قریشی، بڑے بڑے ظالم جن کے جتھے تھے، سب کے پیسے بند۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھنے میں سب کہہ رہے تھے مولا، ہر ایک دل میں کہہ رہا تھا ہٹاؤ ان کو، ہٹاؤ ان کو، یہ فاقے کروا دیں گے اگر یہ رہیں گے تو، یہ حویلی بک جائے گی اگر یہ رہیں گے۔ یہ ہوا۔ امام حسن کو وہ حکومت ملی تھی جس کے اندر پھوٹ پڑی ہوئی تھی، امام حسن کو وہ حکومت ملی تھی جس کے اندر صرف چہرے ان کے ساتھ تھے، دل ساتھ نہیں تھے۔
ایک ایسا گھر آپ کو ملے جس کی ہر دیوار کریک ہو، جو 2-3 دن میں ہفتے عشرے میں گرنے والا ہو، تو اگر وہ گھر آپ کسی کے ہاتھ بیچ کے ہٹ گئے یا کسی کو دے کے ہٹ گئے تو آپ نے بڑی سمجھداری کی، ورنہ وہ گھر گرتا اور لوگ مرتے اور الزام آپ پہ آتا۔ تو امام حسن کو جو حکومت ملی تھی وہ کون سی حکومت تھی، اس کو بچے سمجھیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ لہذا امام حسن نے سلو کی۔ امام حسن سلو نہ کرتے، لوگ حسن کے پیر چومتے، اور پیر محاورتاً نہیں، سچ مچ پاؤں دھو کر لے کے پیتے، مگر ایک شرط تھی کہ حسن بانٹنا شروع کرتے دونوں ہاتھوں سے، جتھے والوں کو، پیسے والوں کو، طاقتوروں کو، ہر ایک آن کے نالین چومتا، پیر نہیں۔ آپ رسول کے نواز سے، آپ علی کے بیٹے، آپ سبط اکبر، آپ سے بڑھ کے روئے زمین پہ کوئی خلق نہیں ہوا ہے، لیکن اندر اندر گھر میں مال پہنچتا رہتا۔ حسن یہ نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے باپ کی روش پر قائم تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا سارا لشکر مل چکا تھا دشمن سے، وہ بظاہر حسن کے ساتھ تھا، اندر اندر دشمن کے ساتھ تھا وہ۔ اب کہیے حسن کیسے بادشاہ تھے جن کو خبر نہیں تھی؟ خبر سب تھی، مگر وہ علاج حسن نہیں کر سکتے تھے۔ وہ لشکر پھر حسن سے مل جاتا اگر حسن رشوت دیتے، مگر ایک کنڈیشن آ گئی تھی مشکل، کہ یا رشوت دے کے حکومت بچائیں یا رشوت نہ دیں اور امامت بچائیں۔ اب بتائیے کیا بچائیں؟ امام حسن نے عصمت و امامت بچائی، حکومت کو ٹھوکر ماری۔ اس لیے کہ اگر حسن حکومت سلو نہ کرتے تو جنگ ہوتی تو حسن کے ساتھ 72 بھی نہ بچتے، صرف چند خاندان والے ہوتے جو امام حسن سے پہلے شہید ہو جاتے، اور پھر آخر میں امام حسن شہید ہوتے، تو تاریخ کیا لکھتی کہ حسن کا پورا لشکر ٹوٹ کے دشمن میں مل گیا تھا، وہ لڑتے ہوئے میدان جنگ میں بڑی بہادری سے شہید ہو گئے۔ تو بہت سے بادشاہ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں تاریخ میں، آپ کتابوں میں پڑھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ دارا بھی سکندر کے سامنے میدان جنگ میں لڑتا ہوا مارا گیا ہے، اسلام سے بہت پہلے کی بات ہے۔ اور ہندوستان کی ہسٹری میں ٹیپو سلطان بھی میدان جنگ میں لڑتا ہوا مارا گیا ہے۔ ان بادشاہوں کی کوئی بڑی مذہبی عظمت نہیں ہے جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں، تو امام کی جان بھی جاتی، کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ لہذا حسن نے صلح کی، اور صلح حسن راستہ ہموار کر رہی تھی جہاد حسینی۔ وہ لوگ جاہل ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جو کہتے ہیں حسن و حسین میں اختلاف تھا۔ حسن حسین میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ حسن نے حسین کی شہادت سے 20 برس پہلے صلح کی ہے۔ صلح حسن ہے سن 41 میں، جہاد حسینی ہے سن 61 میں۔ روز اخبار پڑھیے، اس کے بعد بھی اتنے بھولے ہیں لوگ کہ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہوا۔ کیا 20 برس کے اندر حکومتوں کی پالیسیاں نہیں بدلتی ہیں؟ کیا 20 برس کے اندر دوست دشمن، دشمن دوست نہیں ہوتے ہیں؟
کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ اب جب کربلا میں حسین چلے تو حسین پر کوئی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ بادشاہ تھے اور اپنی سلطنت بچانے کے لیے آئے۔ دوسری بات، اگر حسین لشکر لے کے نکلے ہوتے، فوجیں لے کے نکلے ہوتے، آدمی لے کے نکلے ہوتے، تو یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ بادشاہ تو نہیں تھے مگر بادشاہ بننے کی خواہش تھی، اس لیے لشکر لے کے آئے تھے۔ وہ لشکر لے کے نہیں نکلے، وہ اپنے بچوں کو لے کے چلے، وہ اپنے خاندان والوں کو لے کے چلے، وہ اپنی بہنوں کو لے کے چلے، وہ اپنی بیٹیوں کو لے کے چلے، مخدرات عصمت و طہارت کو لے کے چلے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حسین حکومت کے لیے نکلے۔ 28ویں رجب کو مدینے سے قافلہ نکلا، مکے پہنچا۔ 8ویں ذی الحجہ کو مکے سے نکلا، دوسری محرم کو کربلا پہنچا، 7ویں محرم سے پانی بند ہو گیا، آہستہ آہستہ شب عاشور آ گئی۔ عزیزان گرامی، آج کی رات شب عاشور، 10ویں محرم کی رات، حسین کی شہادت کی رات، بے کسوں کی زندگی کی آخری رات۔ آج کی رات بڑی غنیمت رات ہے۔ لیلا بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، رباب بھی ہیں، علی اصغر بھی ہیں، سکینہ بھی ہیں اور حسین کا سینہ بھی ہے، سیدانیاں بھی ہیں اور خیموں کی حفاظت کے لیے عباس بھی ہیں، ام فروا بھی ہیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے قاسم بھی ہیں۔ ابھی فاطمہ کا باغ ہرا بھرا ہے، ابھی سیدہ کا خاندان موجود ہے، لیکن بی بی فاطمہ زہرا آپ کے گھر کی آبادی صرف ایک رات کی مہمان ہے۔ ایک رات کے بعد یہ گھر ویران ہو جائے گا، اور ایسا ویران ہو جائے گا کہ سید سجاد جب تک زندہ رہیں گے اس گھر کی ویرانی کو روتے رہیں گے۔ ہاں عزیزان گرامی، ہم قربان ہو جائیں ان حسین پر۔ عاشور کی رات عجب شان سے گزری۔ امام علی مقام نے اپنے خیمے میں ناصروں کو جمع کیا، فرمایا میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، تمہارا جہاں دل چاہے چلے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اصحاب باوفا تڑپنے لگے، کہا مولا ہم آپ کو اس مصیبت پہ چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ زہیر نے تقریر کی، مسلم نے تقریر کی، حبیب نے تقریر کی، جون غلام حبشی نے تقریر کی، اور روایت بتاتی ہے سب کے آخر میں بنی ہاشم کے نمائندے ابو الفضل عباس بولے، اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ اور اب جو چراغ جلے اور شمع روشن ہوئیں تو لوگوں نے دیکھا کہ چہرے نور ایمان سے کچھ اور جگمگا رہے۔ عاشور کی رات گزرتی رہی، کربلا والے یاد خدا میں مصروف رہے، عباس خیموں کا پہرا دیتے رہے۔ سیدانیاں میں یہ تو نہیں کہتا کہ سوئیں، مگر یہ ضرور ہے کہ آج کی رات اضطراب میں
اس اضطراب میں نہ کٹی ہوگی جس اضطراب میں شام غریبہ کٹی. اس لیے کہ آج محافظ حرم زندہ تھے. ہاں ابھی کل کی رات بھی آئے گی. آج آپ مجلس کر رہے ہیں، ابھی نکلیں گے، آپ شہر میں جائیں گے، عزا خانوں میں جائیں گے، حلموں میں جائیں گے، مجلسوں میں جائیں گے. آج کی رات کی رونق دیکھیے گا اور کل جب رات آئے گی تو اس کی ویرانی دیکھیے گا. کل رات کی ویرانی دیکھیے گا اور اس کے بعد سوچئے گا کہ جب آپ کے اس آباد شہر میں شام غریبہ اتنی ویران ہوتی ہے تو کربلا کی شام غریبہ کتنی ویران ہوگی. عاشورے کا دن ہوا، لشکر حسین میں نماز کے بعد صفیں درست ہو گئیں. علم لشکر عباس علمدار کو ملا. سورج کے نکلتے ہی لڑائی شروع ہو گئی. پہلے دوست کام آئے، جب دوست نہ رہے تو بنی ہاشم کام آئے. بنی ہاشم میں سب سے پہلے اولاد عقیل نے قربانی دی. اولاد عقیل کے بعد اولاد جعفر نے قربانی دی. اولاد جعفر کے بعد اماموں کے بیٹے کام آتے رہے. عباس کے بھائی مقتل میں گئے، حسن کے لال مقتل میں گئے. ایک منزل وہ بھی آئی کہ قاسم گئے تو مگر لاش کے ٹکڑے آئے. عباس سدھارے تو میت خیمے میں نہ آئی بلکہ خون میں ڈوبا ہوا علم آیا. اور جب علی اکبر گئے تو بوڑھا باپ اکیلا میت کو لے کے آیا. اب لشکر حسین میں کوئی جوان باقی نہ تھا، مگر ہاں گہوارے میں ایک بچہ تڑپ رہا تھا جو حسین کے ہاتھوں پر گیا اور آیا تو اس شان سے کہ کرتا خون سے رنگین تھا، گلا تیر سے چھدا ہوا تھا. ماں نے اپنے ننھے چاند کو دیکھ کے کہا یا بنیا مثلوں کا ینہار. اے میرے لال کیا تیرا ایسا بچہ بھی نہیں روتا؟ اور اب تمام ذمہ داریاں فارغ ہو چکی تھیں. اب سب شہید ہو چکے تھے. حسین خیمے کے دروازے پر آئے، ایک ایک کو سلام کیا. بہن در خیمہ پہ آ کے بھائی کو خیمے کے اندر لے گئیں. اندر گئے، بیمار بیٹے کے پاس بیٹھ کے کچھ باتیں کی جو تاریخ سن نہ سکی. جب اٹھنے لگے تو یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ جب جانا تو میرے دوستوں کو سلام کہہ دینا، کہنا جب پانی پینا میری پیاس یاد کر لینا. اور اب در خیمہ کی طرف رخ کیا. تاریخ بتاتی ہے سیدانیوں کا عجب حال تھا. زینب کبریٰ کی عجب کیفیت تھی، شہزادی سکینہ کی عجب حالت تھی. میر انیس نے کیا خوب کہا ہے کہ بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے. آگے بڑھے، در خیمہ تک آئے. بہن نے خیمے کا پردہ ہٹایا. ایک دفعہ بیٹی نے دامن تھاما، کہا بابا آپ جا رہے ہیں منع نہیں کرتی مگر مجھے نانا کے روضے پر پہنچا دیجئے. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا شہزادی سکینہ غلاموں کی جانیں نثار ہو جائیں، نانا کے روضے پر جا کے کیا کیجئے گا؟ آپ کو تو ظلم یزید پر مہر بن کے شام میں آرام کرنا ہے.
تاریخ بتاتی ہے کہ حسین نے ننھی بچی کو گود میں اٹھایا، سکینہ کو آخری بار پیار کیا، فرمایا یا بنی لو طرق القطع لنام، یہ کہہ کے بچی کو گود میں دیا بہن کی، بہن نے رکاب تھامی، راکب دوش رسول سوار ہوا، فاطمہ کا لال چلا گیا، گھر گزرے، ارے فاطمہ کا گھر گزر گیا۔